سردار صاحب، آپ کل تک تو عمران خان کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا آزاد کشمیر کا۔ اچانک آپ خلاف ہو گئے اور اب فرما رہے ہیں کہ بہت غلطیاں ہوئی ان سے۔ ذرا ہمیں بھی بتائیں، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کیا وجہ بنی؟ ارشاد عارف صاحب، بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ملک کے ان چند لوگوں میں سے آتے ہیں کہ جن کا رائے کمنٹس ڈسکس ہوتے ہیں اور آپ رائے بنانے میں عام کردار ادا کرتے ہیں۔ میرا جو سپریم کورٹ سے ہوا تھا، ہائی کورٹ سے، اس پہ بھی آپ کا جو تبصرہ تھا وہ میرے پاس آیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جو آج کے حالات میں جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جی، اس میں ایسے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے کہ جو میری پہلی پارٹی ہے۔ میں نے آج تک کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی تھی۔ جی، جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخاب کیا تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہاں سے جمہوریت ٹوٹے گا اور نئی پارٹی جو یہ مرج ہو رہی ہے، اس کے آنے سے لوگوں کے لیے نئی جہتیں اور نئی راہیں کھلے گی۔ جی، پارٹی کے اندر جانے کے بعد جو ہماری توقعات تھی وہ تو نہیں تھی، لیکن ہم نے کہا کہ چونکہ کسی بھی جگہ پہ پرفیکشن نہیں ہوتی، جی، اس میں اصلاح احوال کی گنجائش ہوتی ہے، اور وہ میں مطلب کوئی دن ایسا نہ ہوگا کہ جس دن میں نے بات نہ کی ہو، لیکن اس کا وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلائی دیتے ہیں، جی، ایسی صورتحال تھی کہ عمران خان صاحب کو میں باقی جو کہیں یا نہ کہیں، لیکن میں عمران خان صاحب کو بڑا کھلے دل سے بات کرتا تھا۔ آج بھی وہ میرے ساتھ جب بیٹھے میں کہتا تھا کہ اس ملک کا نوجوان آپ کے ساتھ آس لگائے بیٹھا ہے، وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر مایوس ہوا تو ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے کہ اس نے کہا کہ پہلی پارٹیاں اگر باریاں لگاتی تھی، یہ عمران خان آیا ہے، یہ میرے لیے کچھ کرے گا، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کرے گا۔ بنیادی طور پہ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کے یہاں خلوص نہیں ہوگا، اخلاص ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اپنی تڑپ رکھتے ہوں، لیکن ان کا جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہے، ان کا گورننس کے حوالے سے کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ سردار صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں، سردار صاحب آپ کا عمران خان کا تعلق طور پر گورننس کے حوالے سے وہ کچھ پرسنٹ بھی اگر امپروو کر جاتے تو مطلب فرق پڑتا ہے۔ میں اور ہمارے وہاں پہ ہمارے بھائی لیکن ہم پور صاحب کئی دفعہ خان کے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں سردار صاحب، ہم یہ مہنگائی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے چیز، وہ کدھر جائے گا؟ یہ سب باتیں جگہ ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں بھی مہنگائی پہ ہم نے بات کی، بے روزگاری پہ ہم نے بات کی، موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک جو تنقیدی جائزہ ہماری طرف سے رہتا ہے، لیکن جو سردار صاحب کے اختلافات ہیں ان کا آغاز کب ہوتا ہے؟ ان کے کچھ تحفظات بھی رہے ہیں، اور کیونکہ جو سردار صاحب وزارت عظمیٰ سے ہٹے ہیں وہ ایک عدالتی فیصلے کی روشنی میں ہٹے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ ہمیں سردار صاحب سے یقینی طور پہ جاننا چاہیے، پاکستان کے عوام بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں، آزاد ریاست جموں و کشمیر کے عوام بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ ارشاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اختلافات ذاتی نوعیت کو تھے؟ جی سردار صاحب، یہ سب باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقت کے قریب ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ اختلافات کا آغاز کب ہوتا ہے؟ اور کچھ آپ نے ذکر اہم تقرریوں کا بھی کیا ہے، اس پہ آپ کے تحفظات کیا تھے اور ان میں آپ کا کردار کیا تھا؟ دیکھیں، اختلاف تقریباً میرا 1 سال پہلے وزیر اعظم میں اس وقت نہیں بنا تھا، تو اختلافات خان کے پاس ساتھ میرے شدید ہوئے، اور میں نے ہمارے جو 1-2 لوگ ہیں مرکزی ان کے ساتھ تو گالم گلوچ تک بات ہوئی۔ خان کے ساتھ اگر تو میں نے گالی تو نہیں دی ہوگی، لیکن گالی کے لگ بھگ کا ماحول ضرور بنا۔ میں نے کہا میں پارٹی کی صدارت بھی چھوڑتا اور میں موسٹ سینئر منسٹر تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے آزاد کشمیر کے ایک بڑے مایہ ناز اور اپنی نوعیت کے آخری بچے ہوئے پارلیمنٹیرین تھے، ابھی وہ اس دنیا سے جا چکے، وہ 2 دفعہ اسپیکر رہے، قائم صدر رہتے رہے، اور 4-5 دفعہ منسٹر رہے۔ ان کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں، میری اور ان کی کانسٹیٹوئنسی سیم تھی، ہم نے شامل کرایا تھا۔ ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو کشمیر کونسل کا ٹکٹ دیں گے، چونکہ کشمیر کونسل آزاد کشمیر میں اپر ہاؤس ہے۔ جب ٹکٹ کی باری آئی تو انہوں نے ٹکٹ باہر سے دے دیا۔ میں پارٹی کا صدر تھا، مجھے پوچھا نہیں، تو میں نے عمران خان کو نہیں بلکہ علیمہ آپا کو فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کے گھر میں بہت دفعہ کھانا کھایا ہے، میں خاندانی آدمی ہوں، میں آپ کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر جب عمران خان کا علی امین گنڈا پور کا آیا تو میں نے کہا پارٹی کی ایسی کی تیسی اور اس وزارت کی ایسی کی تیسی۔ میں نے کہا میں کیا آپ ڈیکوریشن پیس ہوں، ڈمی آدمی ہوں؟ پارٹی کا صدر کے بغیر جس آدمی نے پیسے دیے، چونکہ اس میں کچھ لوگ تھے، ان خان کو تو نہیں دیے تھے، کچھ دوسرے لوگوں کو، تو میں نے کہا وہ ٹکٹ لے تو جو آزاد کشمیر کا وہ سینئر 3 پارلیمنٹیرین ہے، اس کو آپ کیسے فیس کریں گے؟ آزاد کشمیر کے لوگ کہیں گے کہ یہ فراڈیے ہیں، اس لیول کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ مطلب دگا کر کے
تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے طور پہ ارینجمنٹ کی، یہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے۔ اسد عمر صاحب نے وہاں کی جو ہماری پارلیمانی پارٹی تھی اس کو رات کو ایڈریس بھی کیا، لیکن میں اس سردار صاحب آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ جماعت کے بہت بڑے اسپانسر تھے، آپ یہ بھی الزام لگا جی فیصل جی، اور آپ پہ یہ الزام بھی لگا کہ آپ نے پیسوں کے عوض وزارت عظمیٰ لی تھی۔ آپ نے پی ٹی آئی میں کتنا پیسہ دیا، اور پھر ایک جگہ آپ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ 2.5 کروڑ روپے فی ممبر کے حساب سے پارٹی کو جمع کروائے؟ نہیں دیکھیں فیصل صاحب، بات یہ ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ پارٹی کرتی ہے، ہم نے بھی کی۔ دنیا ساری کے اندر جو چیز رائج ہے اس کو داغدار نہیں کرنا چاہیے، جو چیزیں خفیہ ہوتی ہیں جس کو لوگ ایڈمٹ نہیں کرتے وہ خطرناک چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ نے ابھی اختلاف کا پوچھا تھا، اختلاف میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت بھی میڈیا میں ٹکر چلے تھے، اس کے بعد بھی خان کے ساتھ میرے اختلافات ہوتے رہے، اور چونکہ اختلاف تو کیوں نہیں ہوگی، کوئی ہم ان کے کوئی روبوٹ ہیں، کوئی مطلب غلام ہے کہ ہم ان کے آگے اختلاف نہیں کر سکتے۔ کچھ میرے دوستوں نے کہا جی یہ چونکہ کانسٹیٹوئنسی میں بلدیاتی الیکشن کرا رہا تھا تو اس کو نہیں پتہ کہ نیا حالات کیا تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے نیریٹو کی ایسی تیزی پھیر دی، آپ بھاجپا کی تعریف کر رہے ہیں، آپ فوج کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جی میں نے کہا جی میں جو بات بہتر جانتا ہوں میں وہ کروں گا، یہاں پہ آپ لوگوں کا اختلاف رائے سنیں، آپ کیوں سمجھتے کہ آپ کی رائے میں ہم لوگ ملاتے رہیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل لوگوں کا ایک اپنا شعور ہوتا ہے۔ اختلاف کے حوالے سے یہ بات ٹھیک ہے کہ اس پارٹی کے اندر ایسا کنسیپٹ ہے کہ جو آخری حتمی فیصلہ ہوگا، جو ایک ہی جگہ سے وزڈم آئے گی، لیکن میں اختلاف کرنے والا آدمی ہوں، آگے بھی میں جاؤں گا اختلاف کروں گا، جو میری رائے ہوگی میں ہمیشہ اس کو ریکارڈ کے لیے ضرور رکھتا ہوں، اور میں آخر پہ ضرور کہتا ہوں کہ اس کا یہ یاد بھی رہے اور ریکارڈ بھی رہے۔ تو یہ بات نہیں، جو پارٹی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو بنانے میں، دیکھیں اس کی 2 سیٹیں تھیں آزاد کشمیر میں، اس وقت 32 ہیں۔ آزاد کشمیر کی بعض کانسٹیٹوئنسیز ریکارڈ پہ ہیں کہ میں نے سابق وزراء کو، سابق ممبران اسمبلی کو، سابق کشمیر کونسل کے ممبران شامل کروائے۔ چونکہ میں جب ان کے پاس جاتا تھا تو ہمارے کچھ لوگوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو، امراض صحیح صاحب کو کہا کہ سردار تنویر کی ہم بات مانیں گے، چونکہ یہ ہمارے جنازے میں آئے گا، یہ ہمارے نواسے پوتے کی شادی میں آئے گا، آپ لوگ تو ہمیں ملیں گے نہیں۔ تو لوکل آدمی کا اتنا مان ضرور ہوتا ہے کہ ہم آپ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں۔ تو وہ کرتے ہوئے ہم نے 8 سے 10 لوگوں کے جب سرنڈر کراتے تھے، وہ بیٹھتے تھے تو یقینی طور پہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتتا تھا۔ اس میں پیسہ، دیکھیں پیسے کا دخل وہ نہیں ہوتا، سردار صاحب پیسے کے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سردار صاحب جی یہ آپ درست فرمایا، آپ یہ فرمائیں کہ جب آپ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے، وہ ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے ہوئے، اس کے بعد اچانک آپ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، تو وہ کیا وجہ تھی؟ ایک بات، دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے اختلافات ہوتے تھے، آپ کھل کر بولتے تھے، اس کے باوجود آپ کو وزیر اعظم انہوں نے کیسے بنا دیا؟ سنا ہے کہ خان صاحب تو اختلاف برداشت ہی نہیں کرتے، یا دل میں بات رکھ لیتے ہیں، پھر وزیر اعظم ہی بنا دیا انہوں نے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم انہوں نے بنانا تھا، اس وقت جو پیسوں کی اگر بات ہوتی تو اس وقت ہم 2 کینڈیڈیٹ تھے، ایک میں تھا، دوسرے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب تھے جو اس وقت صدر ہیں، اور ہمارے جو ممبران اسمبلی تھے کوئی تقریباً 50 یا 52 میرے پاس ہوں گے، اتنے مطلب 48 ان کے پاس ہوں گے۔ اس وقت انہوں نے ہم دونوں کو نہیں بنایا، اور بڑی مشکل سے ہم دونوں کو کنونس بھی کر لیا کہ میں پارٹی صدارت رکھوں اور موسٹ سینئر منسٹر بن جاؤں، اور جو بیرسٹر صاحب ہے وہ صدر بن جائے ریاست کے، تو انہوں نے قیوم نیازی صاحب کو بنایا۔ لیکن ایسا ہوا کہ جب یہاں وفاق میں گورنمنٹ گری پی ٹی آئی کی، تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ایک رپورٹ تھی کہ اب قیوم نیازی کی حکومت چند گھنٹوں کی مہمان ہے، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ اس وقت پارٹی میں کون تھا کہ اس کو سنبھال سکتا تھا؟ اس میں مجبوری میں شاید میں خان نے کہا کہ میں نہیں کہتا کہ میں ان کی چوائس ہو سکتا تھا، لیکن جو کہ مضبوط آدمی کو وہ ویسے پسند نہیں کرتے،